ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل۔ میرے معزز سامعین، مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کو ٹھنڈک بھی لگی، لیکن دعا بھی کریں کہ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ چند دن کے اندر یہ پورا چھت بند ہو جائے گا، پورا چھت انشاءاللہ۔ پھر وہ پختہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ، خیال پختہ کام کریں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آسانی بھی پیدا فرمائیں اور توسیع کی بندوبست بھی پیدا فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب اسی جگہ نہیں ہے، تنگ ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری دعا ہے انشاءاللہ۔ دعا آپ کریں گے تو ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، انسان کی اصلاح کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، بہت بڑی، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عقائد کی بات، ایمان کی بات، ایمان کی آبیاری تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک براہ راست عبادات سے، براہ راست عبادات یعنی ذکر اللہ سے، نماز سے، تلاوت سے، جس میں تمہاری اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ آدمی تدریس کرتا ہے تو سامنے طلباء ہوتے ہیں، تو ایسی گویا اگر پورا مجمع ہے لیکن اپنے اپنے قرآن مجید پڑھتے ہیں، دیکھو اس کا اپنے ایک ذوق ہوتا ہے، اس کا اپنے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک ہے براہ راست عبادات، اس سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ ایمان تو بیج ہے، وہ تو اندر ہے، اصل چیز تو وہی ہے، اسی کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز خواہشات کو توڑنا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے روزہ بنایا رکھا ہے کہ جب نفس بھوکا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور اس کی خواہشات رک جاتے ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں تو وہی چیزیں ہوتی ہے جو نہ کرنے کی ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیہ نے پرسوں کے بیان میں، 2 دن پہلے کے بیان میں فرمایا تھا، یہاں تو اس میں تو اس کی کوئی ڈھانچہ نہیں ہے۔ نماز کا ڈھانچہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، دیکھو آپ سب نے دیکھ لیا۔ اگر کسی نے کوئی چور آیا ہو کہ کسی پیسے چوری کروں گا، اس نے بھی نماز پڑھا، بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ نماز پڑھا، حالانکہ وہ چوری کے لیے آیا تھا۔ اس طرح آدمی کوئی اور کام کرتے، حج کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، جو لوگ طواف کرتے ہیں یہ بھی طواف کرتا ہے، اور جیب بھی کاٹتے ہیں۔ میرا خود طواف میں جیب کٹ گیا تھا، میں گیا تھا تو میرا خیال تھا کہ یہاں تو کوئی بھی ایسی جرت نہیں کرے گا، لیکن وہ
مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جب میں کسی کام میں ڈوب جاتا ہوں تو پورا ڈوب جاتا ہوں، تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا آدمی نے یہاں سے جیب کاٹ دیا تھا۔ تو دیکھو طواف کر رہا تھا، لوگ بھی کہتے کہ طواف کر رہا ہے، لیکن طواف نہیں کر رہا تھا، میری جیب کے پیچھے لگا تھا۔ تو اور عبادات کی ڈھانچے ہیں، اس کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ روزے کا ڈھانچے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کھانا مت کھاؤ، اب کھانا نہیں کھاتے۔ پانی مت پیو، آپ پانی نہیں پیتے۔ آپ گھر کے اندر آپ کی بیویاں ہیں لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی منافق ہو، اس کا روزہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے، وہاں ٹیم کمرے میں چلا جائے گا تو وہاں ٹھنڈا پانی پڑا ہے تو پانی پیے گا اور کیا ہونٹ خشک کر کے کیا آئے گا کہ میرا روزہ ہے۔ اس کی ڈھانچہ بھی نہیں ہوا، ڈھانچہ ہے نہیں، کیونکہ ڈھانچہ ہے نہیں اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جو روزہ رکھے گا اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے خطاب ایمان والوں کو کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر تمہاری ایمانوں کی آبیاری کے لیے ہم نے کیا ہے، تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف تم پر نہیں فرض ہے، یہ ایک اصولی چیز ہے۔ نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ ایک براہ راست عبادت ہے، اور ایک خواہشوں کو توڑنے والی ہے، اور ایک حرص کو توڑنے والی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ مال کی محبت کو نکالتا ہے۔ جب مال کی محبت نکل جائے، خواہشات کنٹرول ہو جائے، اپنے رب سے تعلق تمہارا بن جائے، تو کیا تمہاری ایمان پرورش کرے گا اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ تو اس میں انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور موقع ہوتا ہے پانی کا، لیکن نہیں پیتا۔ وہ کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کا استحضار ہو رہا ہے، اس لیے تو پانی نہیں پیتا۔ اگر کسی غلطی ہو بھی گیا پھر مسئلہ پوچھتا ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ اس کی انسان ہے، شادی شاید نہیں کی ہوئی، دن کو روزہ تھا، بس اس نے روزہ توڑ دیا غلطی سے۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ بس شوق غالب ہو گیا۔ اب اس شوق کو کنٹرول کرنا کیا ہے؟ یہ خواہشات کو روکنا ہے، اور خواہشات کا روکنا ہی کیا ہے؟ اللہ کے لیے خواہشات کو روکنا ہی کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی غالب آ جائے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے، خواہشات سے پر عمل کرنے سے بچ جائے۔ تقوی ہے، نافرمانی سے بچ جائے۔ تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، رو رہا تھا، غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تھا کہ ہلکت و اہلکت، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اور ساتھ بیوی کو بھی تباہ کر دیا۔ کیا ہے؟ بس یہ معاملہ ہو گیا، صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گردن آزاد کرو۔ کیا؟ غلام آزاد کرو۔ وہ جب بہت فقیر بھی تھا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو اپنا گردن ہے،
کوئی اور گردن نہیں ہے. یہ کاٹوں دوسری بات ہے. تو فرمایا کہ جب روزہ گزر جائے تو 2 مہینے کا روزہ رکھو. تو وہ صحابہ کرام میں صاف لوگ تھے. اس کے پاس وہ نہیں کہا جی بیٹی ہے جی بیٹی، ایسی بات اس کے پاس نہیں تھی. انہوں نے صاف صاف عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس روزے کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. وہ 1 ماہ صبر نہ کر سکا تو 2 ماہ کیسی کروں گا. آدمی سچ تھا، سچائی کا پے کرتا. انسان ہے، کمزور تو ہے. پھر فرمایا کہ ایسا کریں کہ 60 آدمیوں کو کیا صبح شام کھانا کھلا دو. اس کی آسانی تھی، نیا نیا معاملہ تھا. نئے نئے معاملات میں تھوڑی سی کیا نرمی ہوتی ہے. نماز میں نمازیں باتیں ہوتی تھیں، السلام علیکم وعلیکم السلام. ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، چپ کسی نے گور گور دیکھ لیا. میں سلام کیا تم گور گور دیکھتے ہو، اب یہ نماز ہے. تو یہاں اب دیکھو گے ہر کام میں جو نیا نیا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے تاکہ لوگ منوس ہو جائے. تو اس میں کیا کہ 2 ماہ نہ وہ 60 لوگوں کے لیے کھانا دے دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑا ملنگ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے کہہ دے کہ اس ساتھی کے لیے کوئی ترتیب بناؤ. تو کوئی گندم لاتے ہے، کوئی چوالے لاتے ہے، کوئی کچھ لاتے ہے. ایسے بڑا ریشہ بن گیا طعام کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس کو اس فقیروں پر تقسیم کرو، 60 آدمیوں پر. اب وہ اس دیر کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کیونکہ اتنی عمر بھر میں اتنا زیادہ غلہ اسے نہیں دیکھا تھا اپنی تمام عمر میں، کیونکہ وہ بہت کمزور تھا، فقیر آدمی تھا، بہت فقیر تھا. پھر اس نے کہا کہ یار اب کیونکہ اس کو تقسیم کرو، ادھر دیکھتا ہے. تو نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ اس مدینہ منورہ کی دونوں کیا اطراف میں مجھ سے کوئی غریب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ لے جاؤ، لیکن یہ آپ کی تمہارے لیے ہے، لیکن اور کسی اور کے لیے یہ حکم نہیں ہے. کیونکہ وہ بات بھی نہیں تھی اور معاملہ بھی پہلے کیا وہ معاملہ پہلے وہ پیش آیا تھا، اسی لیے اس کو کہا کہ آپ کے لیے ہے باقی کے لیے نہیں ہے. باقی وہی ہے جو آگے حکم ہوگا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آدمی کتنی مشقت کرتا ہے، اسی مشقت کی وجہ سے یہ اس کی خواہشات رک جاتی ہیں، اور خواہشات جب رک جاتے ہیں اس لیے اس کو صبر کا مہینہ کہتا ہے. تو پہلے تو روزہ خود بہت بڑی اس کے اجر و ثواب ہے، کیونکہ خواہشات کو روکتا ہے. اس سے فقیروں کو، آدمی کو، غریب کو پتہ چلتا ہے کہ فقر کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے. پیاسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک آدمی سمندر کے کنارے، درخت کے کنارے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اس کو کیا پتہ چلا ہے کہ پیاس کیا ہوتا ہے. ایک آدمی سیر ہے، یہاں جاتے مپلی کھاتا ہے، یہاں جاتے بس تمام دن کھاتا رہتا ہے، اس کو بھوک کا کیا پتہ چلتا ہے.
भूख का पता तो तब चलेगा कि कुछ वक्त तो ये भूख रहे, कुछ वक्त भूख रहे, खाना मौजूद हो लेकिन उसको खाना वो है। वो कहते हैं कि एक बूढ़िया को बादशाह ने मुकर्रर किया था कि मुझे हालात दिया करो कि लोग भूखे हैं या ठीक ठाक चल रहे हैं। वो हर रोज़ कहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग सैर है सारे। हमारे हुक्मरानों को पता नहीं चलता, वो कहते सारे क्या है, सारे सैर है, उसको पता नहीं कि लोगों को भूख लगी है, ये खुद सैर होते हैं। तो पता नहीं रोज़ा भी रखते हैं नहीं रखते हैं। हमारा उम्मीद हम यही गुमान करते हैं रोज़ा तो रखेंगे, लेकिन वो क्योंकि खुद वो मालदार है, वो कहते हैं सारे मालदार होंगे। तो बुढ़िया तो रोज़ाना के हर वक्त आती थी। तो एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से कह दिया कि अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी हुकूमत दी है, बहुत अच्छे अवाम भी दी हैं, सारी की सारी अल्लाह ताला जल्ल जलालहू क्या है, वो उसमें कोई फ़कीर नहीं है, भूखा नहीं है मेरी हुकूमत में। उसने कहा कि आपको कैसे पता चला? बादशाह को कहा, उसने कहा कि मैंने इसकी निगरानी वो औरत मुकर्रर की है, बूढ़िया मुकर्रर की है, वो मुझे हालात बताती है। पहले ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी बादशाही भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती थी, इलाकों की बादशाही होती थी। उसने कहा कि बूढ़िया मुझे 3 दिन के लिए दे दो, 2 दिन के लिए। उसने कहा ठीक है सब यहाँ रहो। उसने 2 दिन पर खाना पीना बंद कर दिया। बादशाह ने पूछा कि लोग कैसे है? उसने कहा कि लोग तबाह हो गए। कैसे तबाह हो गए? कहो कि भूख से भी मर रहे हैं, वो प्यासी भी मर रहे हैं, खुद तबाह, ये खुद भी मर रही थी। तो इंसान को दूसरी की दर्द का पता उस वक्त चलता है कि खुद उसने उस दर्द को सहा हो। ठंडक का पता उस वक्त चलता है कि उस वक्त क्या हो, खुद वो ठंडक में वो उसको ठंडक में हो, क्या हो, ठंडी जगह में हो, तो उसको पता चलता है। रात को पता तब चलता है कि क्या हो, दिन हो। रोशनी का पता तब चलता है कि अंधेरा हो। हर चीज़ तुअरफ़ुल अज़दाद हो तो तुअरफ़ुल अशाया बिअज़दाद, या चीज़ें ज़ात की ज़ात पहचानी जाती है। जब भूख नहीं, आपको भूख होगी तो दूसरे की भूख का भी एहसास होगा तुमको। आपको प्यास होगी, दूसरी के प्यास का भी एहसास होगा आपको। आपने फ़कीरी देखी है तो आपको फ़क्र का भी एहसास होगा कि फ़कीर की क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो ये रोज़ा क्या करता है, आपको याद दिलाता है कि देखो एक दिन भूख की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ है। इस तरह आप देखो लोगों को कितनी तकलीफ होगी। ये रोज़ाना एक वक्त खाना खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में। मैंने खुद एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा था कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं, सारे के सारे घर वाले एक जगह खाते हैं, खुश रोटी खाते हैं। तो ये पता तब चलेगा कि इंसान खुद इस वक्त हालात से गुजर जाए। तो ये दूसरी चीज़ हो गई क्या, ये बाकी बता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन इस तरह इससे इंसान की ख्वाहिशात टूट जाती हैं। फिर जब ख्वाहिशात टूट जाते हैं तो रब्बुल आलमीन का ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। पहले तो रमज़ान खुद रोज़ा है, फिर रमज़ान है। तो ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान बैठे हैं, इसी के बारे में इसके सामने गुफ्तगू करना मुश्किल भी होता है। और लेकिन एक है थोड़ा बात मसला बताने के लिए बात हमारे लिए आवाम भी है कि एक है ज़र्फ़ की कीमत, एक है जो चीज़ में डाली जाती है उसकी कीमत। कभी ऐसा होता है कि ज़र्फ़ की भी कीमत होती है
جس چیز میں ڈالی جاتی ہے اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، اور جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کی بھی قیمت ہوتی ہے. تو تیلا پھر بہت مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی دونوں کی قیمت لگ جاتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کی تو وہ بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن جس چیز میں ڈالی جاتی ہے وہ شافر ہے. کیا ہے؟ جو 2 آنے کا 1 آنے کا ہوتا ہے. تو اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک عطر کی شیشی ہے، ایک پلاسٹک کی معمولی شیشی میں ڈال دیں، بہت بہترین عطر ہے، مثلا طب الورد طائفی ہے، جو آج کل میرے خیال میں 3-4 ہزار ریال یا 5 ہزار ریال تولا ہوگا، بلکہ جس سے بھی کیونکہ ایک وقت میں نے پوچھا تھا، اس وقت زمانے میں تقریباً 20 سال 30 سال پہلے 40 سال پہلے، اس وقت اس کی ایک میش کی قیمت 40 ریال تھی. بہت مہنگا ہے. آج کل بنتا بھی نہیں ہے، استنبول ہی ملتے ہیں. لیکن اب وہ اس کو اگر کوئی آدمی پلاسٹک کی معمولی شیشے میں ڈال دیں تو ٹھیک ہے، 40 روپے ماشاء آپ یا 1000 2000 ریال آپ تولا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو ہیرے کے بوتل میں ڈال دیں ہیرے کے ساتھ تو پھر کتنا ہوگا؟ پھر اس کی قیمت، کیونکہ ظرف کی قیمت لگ جاتی ہے، مصروف کی بھی لگتی ہے، دودھ کی اپنی وہ اس کا طب الورد طائفی کی اپنی قیمت ہے 3-4 ہزار روپے تولا، اور جو بوتل ہے وہ خود 1 لاکھ روپے کا ہے، ہیرا ہے. اس طرح روزہ کا اپنے ثواب ہے. الصوم لی، روزہ میری لیے ہے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. یہ تو روزے کا ثواب ہے. پھر یہ روزہ شہر رمضان میں ہے. کس میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ رمضان المبارک یہ پورا تمام مہینوں کا دل ہے. جب دل ٹھیک گزر گیا، دل ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے، سارے اعمال ٹھیک ہے. اس طرح اگر ایک رمضان مبارک ہم نے ٹھیک گزارا، ایسا گزارا جس طرح ہم سے رب العالمین چاہتا ہے، تو ہمارے سال بھر تک ہمارا کیا یہ دل، یہ زندگی کا دل ٹھیک رہے گا. پھر آگے پھر رمضان آئے گا. اس میں آدمی کا سروس ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں گاڑی جب خراب ہوتی ہے پھر کیا لوگ کیا کرتے ہیں؟ سروس کرتے ہیں، اس کے انجن کراتے ہیں، اس کی بجلی چارج کرتے ہیں. تو یہ مہینہ، پورا مہینہ، یہ مہینہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ ہے کہ اس میں ہماری حالت بدل جائے. بہت اہم ہے، بہت اہم مہینہ ہے. تو اس میں اس کے لیے آدمی کو ہمیں چاہیے کہ اس روزے کو ایسے گزاریں کہ اس کو ہم قیمتی بنا لیں، اس کو ہم وصول کریں. یہ جس مقصد کے لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ ہم کو تقوی کا جوہر مل جائے. یہ تب ملے گا کہ اس روزے مبارک کو ہم کیا اصول و آداب کے ساتھ گزاریں گے. ورنہ اگر ہم نے حلال کھانا پینا بند رکھا، نہیں کھاتے، حلال بیوی کے پاس نہیں جاتے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت بولتے ہیں، دائمی حرام جو ہے، یہ تو اس لیے ہمیں کھینچا تھا کہ تاکہ یہ اس کے خواہشات چھوٹ جائے اور خواہشات قابو میں آ جائے. اب جب یہ قابو آپ نے جو حرام ہے اس کو تم نے اس کو اختیار کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، بہتان کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، اور سودا سلف میں کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، اور
گالیاں دیتے ہیں، بلکہ بعض ہمارے جو لوگ تمکزن کی تمباکو جو ڈالتے ہیں، تمباکو والے، وہ تو لوگوں کو باقاعدہ کہتے ہیں کڑپٹ نہ کرے مورجانے والے. یعنی میں تمباکو نہیں کھایا ہے، اسی لیے کیا ہے ہمارا دماغ خراب ہے. بھائی دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دماغ خراب ہونے کے لیے، لیکن اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. رضا میں سار تخت رضا میں سار تخت نشے کی وجہ سے. تو اگر آپ اس رمضان مبارک میں ان تمام وہ حرام چیزیں جو دائمی حرام ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور پھر جو حرام نہیں تھی وہ اس لیے پابندی لگائی تھی کہ تاکہ تمہاری خواہشات خوب کچل جائے، پھر بھی آپ اسی کو اختیار کرتے ہیں، تو تمہاری روزی کو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے. یہی بات حدیث شریف میں آئی ہے کہ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، اور صرف بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو بھوکا پیاسا ہونے کی کیا کوئی پرواہ نہیں. تو دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس سے انسان کی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. آدمی مزدوری کرتا ہے، مغرب کو وہ 500-600 روپے کما لیتا ہے. اب اس کو کہے کہ تم 50 روپے خدا کے نام پر دے دو، تو وہ کہتے چمڑا دے دوں گا لیکن کیا پیسہ نہیں دے دوں گا، اس پر میرا خون لگے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ترتیب بنائی کہ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ ہر تمام جتنی امتیں اس میں فرض رہا، روزہ تمام امتوں میں فرض رہا، نماز تمام امتوں میں فرض رہا، کہ یہ اسے انسان کی ایمان کی ابیاری ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ وہ خواہشات قابو ہوتا ہے، یہ تو خود میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پھر رمضان مبارک بھی ایسے مہینہ ہے، پورا مہینہ ہے کہ اس میں اس کی اپنی برکات ہے. اس میں سرکش شیاطینوں کو باندھا جاتا ہے، اس میں یہ نیکیوں کا سیزن ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، اب تراویح کے لیے بزرگ بن گیا. کہتے نہیں کہتے، تراویح کے لیے ملا پکڑے گا کہ ملا ہمیں تراویح پڑھائے. وہ آدمی جو نماز دوسری دن میں نہیں پڑھتا، اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا اور روز یہاں اب رمضان کا کیا بزرگ بن گیا. حالانکہ وہ سیزن ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ایک کمزور مومن جو ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نماز نہیں رہنی چاہیے، تو کیا وہ نہ رہ جائے، تلاوت میں کروں کچھ نہ کچھ تلاوت، ایک ویسے بھی ایک رکوع کرتا ہے ہمیشہ، یہ ایک بھی نہیں کرتا. لیکن رمضان مبارک میں وہ کم از کم ایک پارہ آدھا پارہ کرے گا، کچھ بھی نہ کرے تھوڑا کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ سیزن ہے. سیزن میں ہر کسی کو پھل ملتا ہے، جن پھلوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں اس کو ملتا ہے. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص 3 دعائیں کی تھی جبریل علیہ السلام نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو علماء کہتے ہیں کہ ان 3 باتوں پر آمین کہنے کا اور اس پر اتنی ہلاکت کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تو ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ناقدری ہے. ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور دریا کے کنارے ہے اور دریا اس کے سامنے بہہ رہا ہے صاف ستھرا،
اور یہ کہتے ہیں کہ میں پیاسی مر رہا ہوں، تو تم کیا کہو گے کہ خدا خدا مڑک ہلاک ہو جاؤ. جب پانی ہے نہیں پیتا، ہاتھ ہے پاؤں ہے کیسا پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں پانی سے کیا کیوں مر رہا ہے، پیاسی مر رہا ہوں، تو مر جاؤ. تو اتنی بڑی نعمت کہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہیں، مغفرتوں کی بارش ہو رہی ہیں، جنت کی خلاصی کی کیا وہ بڑا کیا وہ اس کو کیا وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. پھر بھی یہ آدمی اتنا نہ کر سکی کہ تھوڑی سی رحمت اللہ کی حاصل کرے، کہ محرومیت سے بچ جائے، ہلاکت سے بچ جائے. تو یہ نہ قدر ہے یا نہ قدر نہیں. اس نہ قدری کی وجہ سے اتنی آسان قیمت پر آپ کو جنت ملتا ہے، پھر بھی آپ اس کو مغفرت حاصل نہ کر سکے تو ہلاک ہو جائے. تو کیا ہے، نہ قدری کی وبال ہے. اس طرح والدین بوڑھے ہیں، والدین کیا خدمت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ والدین معمولی چیز سے خوش ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے بھائیوں میں میرے بھائی الحمدللہ یہاں موجود ہیں. یہ بھائی ایک سامنے ہے، 4 تو یہاں میرے ساتھ سامنے ہے، 2 یہاں ہے نہیں، وہ بھی آتے ہوں گے. وہ کراچی میں ایک باہر ہے. والدہ کہ ساری بہت بڑی قدر کرتی تھی الحمدللہ. میں نے ایک بار ہم اس کو ششم کہتے ہیں تارا میرا ترخا ششم میرے اوڑی کچاتے ہوتے. میں کہیں گیا تھا ماموں کی کنویں پر، وہاں سے وہ تارا میرا نہیں ہوتا ہے جو یہ وہ لایا. تمام دن والدہ کہتی تھی کہ مجھے مفتی تارا کیا ترخا ششم میرے اوڑی میں ہوتا ہے. والدین تو بڑے قدردان ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ہمیں چیزیں دیتے، لیکن وہ تھوڑی سی میں نے اس کو لائی تھی. وہ کیا وہ تارا میرا مجھے یاد ہے، باقی چیزیں مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ میں نے کوئی عزت کی ہو. اس پر اتنے خوش کہ جو بھی بیٹھتے ہیں مجھے مفتی تارا میرا لایا. کس نے کہہ بھی دیا، کہ مصروف آدمی ہے، دیکھو مجھے اس کا فکر ہے میرا، اس کو اچھی لگتی ہے یہ چیز. تو بہرحال میں کہتا ہوں کہ والدین بہت سی معمولی چیز پر آپ سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی میٹھی بات سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی میٹھی بول سے خوش ہوتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی سی بات سے آپ اس کو خوش کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، پھر بھی نہیں جاتے تو تم جنت چاہتے نہیں ہو. نہ قدری ہے، تمام عمر اس نے پال دیا، بچپن سے لے کر گود میں رکھا. تم پیشاب کرتے تھے، اس پیشاب راتوں کو اٹھ جاتی تھی، اس پیشاب کو آپ کو دھوتے تھے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کو تو دیکھا ہوگا، راتوں کو اٹھ جاتی ہے، تم کو صاف کرتی ہے. کہ تم روتے تھے، پھر خاموش کرنے کے لیے ساری دونوں والد باپ کیا وہ تمہارے لیے وہ نہیں سوتے تھے کہ ہمارا کیا ہے، بیٹا رو رہا ہے. پریشان ہوتے تھے. اپنا نوالا تم کو دے دیتے، منہ کا نوالا. خود بھوکے ہوتے تھے لیکن تمہیں کھلاتے تھے. اور تم ایک بار کے بارے میں 20 بار پوچھتے کہ ابو یہ کیا ہے، وہ کہتے یہ فلاں چیز ہے. ابو یہ کیا ہے، آپ پھر بھول جاتے تھے کیونکہ چھوٹے تھے، لیکن وہ بار بار خوش ہوتا تھا. آپ کی باپ بوڑھا ہو گیا، آپ سے ایک بار پوچھے کہ کیا ہے، آپ کے فلاں چیز ہے، پھر کیا کہیں گے بس پیش نہیں بنا تھا پگل تھا پاگل. بیوی کو ہاتھ سے پکڑ لیتے، ماں کو چھوڑتے. ایسا ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کی وجہ سے ماں سے لڑتے ہیں.
تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ناقدری کی وجہ سے کہ تم کو جنت مل رہی ہے، سستی مل رہی ہے، پھر بھی حاصل نہیں کرتے تو تم اللہ تعالیٰ کی جنت کی قدر ہی نہیں کرتے، تم کو کیوں مل جائے؟ یہی حال درود شریف کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کتنا معمولی وقت لگتا ہے، نبی کریم کے احسانات کو دیکھیں، پھر اس کا نام آئے تم اس کی دعا نہ کریں، اور اس پر تم کو ملتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 نیکیاں معاف کیا، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، بہت سی فوائد ہیں. وہ تمام فوائد آپ کو فوری طور مل رہے ہیں، لیکن آپ نہیں، میں نہیں لیتا. نہ قدری ہے نہ قدری نہیں ہے. اسی نہ قدری کی وجہ سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے دعا کی، اس نے امین کی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ رمضان مبارک نصیب فرمائی ہے، یہ اس کی قدر کریں، نہ قدری نہ کریں. ابھی تک جتنے رمضانوں کی آپ کی نہ قدری ہو گئی ہے، اس سے اللہ سے معافی مانگیں. اب رمضان تمہارے سر پر آئی ہے، 2-3 دن گزر گئے ہیں، یہ آج تیسرا دن ہے، تیسرا. تو اس کی قدر کریں. اس کی قدردانی یہی ہے کہ آپ اس وقت کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا ہے کہ یہاں لایا ہے. یہاں ماحول ہی ایسا ہے کہ دیکھو، کوئی قرآن پڑھتے ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے. میرے خیال میں جب بھی آتا ہوں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت بھی باتوں میں مصروف ہو، غیبت کرتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، نئے نیا انتخابات کیا، وہ انتخابات گزر گئے ہیں، وہ نئے کیا، وہ یہ لوگ بھی عجیب لوگ ہیں. رمضان کے قریب کیا کرتے ہیں، انتخابات منتخب کرتے، انتخابات کو وہ کیا وہ شروع کرتے ہیں. تو رمضان مبارک آنے والا تھا، اب لوگ اسی چکر میں ہے. کوئی کہتے ہیں کہ میں فلان بن جاؤں، کوئی فلان وزیر بن جاؤں. اسی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اس دوڑ میں لگے ہیں کہ اب وزیر کون بنے گا، میں وزیر بنوں گا، یہ وہ ہو جائے، میں سینٹ کا ممبر بن جاؤں گا. آپ رمضان مبارک کو دیکھیں اور ان کی باغ دوڑ کو دیکھیں. یا اگر پریشان ہوتے ہیں تو رمضان میں ہوتے ہیں. یہ حکومت ہے ہماری. یاد ہے نا، تیسرا دن سخت گرمی کا موسم، اللہ نکل جاؤ نکل جاؤ، اپنے گاؤں سے نکل جاؤ. عورتیں، شرم والی عورتیں، برقعے والی عورتیں، کوئی برقعے میں گر رہی ہے بیچاری، اور وہ کس وقت میں جا رہا ہے، اس گرمی میں، سخت گرمی میں کہو کہ نکل جاؤ. کون سے ہنگامی حالات آ گئے، کون سے آپ پر کسی نے حملہ کر دیا؟ نہیں، سارے نکل جاؤ 3 دن کے اندر. اور پہلی بمباری مسجد پر کر دی. وہ تو سب سے اچھا جرنل، تو لوگ کہتے ہیں اچھا جرنل ہے رحیل شریف. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا قوم بھی عجیب ایسی بگڑی ہوئی قوم ہے کہ اس میں تول نہیں ہے، کہ موقع نہیں ہے کہ کیا کس چیز کا کون سا موقع ہے. اب اس وقت انتخابات گئے ہیں، لوگوں کے دماغ میں وہ سوار ہے، کس نے ووٹ دیا، کس نے ووٹ نہیں دیا. روزہ ہے تو آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کے لیے وہ باتیں بالکل چھوڑ دیں. بس وہ جو ہوا ہوا، جو ہوا ہوا. اب یکسو ہو جاؤ اپنے رب کی طرف. یہ 1 ماہ اللہ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اس میں جھوٹ مت بولو، اس میں غیبت مت کرو، اس میں یہ بدنیت نہ کرو کہ مجھے فلان یہ کیا، فلان یہ کیا، فلان یہ وہ کیا. یہ چیزیں چھوڑ دیں. محض اپنے رب، اپنے دل صاف کرنے کے لیے کہ میرا دل صاف ہو جائے، میں اللہ والا بن جاؤں. 1 ماہ تو ہے، اگر یہ گزر جائے، یہ دل خراب ہو جائے تو پھر پورا سال تمہارا پھر خراب ہو جائے گا. تو اسی لیے اس کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پورا رمضان جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ جھوٹ تم نہیں بولو گے، مجھے یقین انشاءاللہ امید ہے، لیکن غیبت نہیں کرو گے. یہ ہو سکتا ہے پورے رمضان، 1 رمضان تم غیبت چھوڑ دو.
میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کو پورے سال غیبت سے نفرت ہو جائے گی، کہ جو غیبت کرے گا تم کو بدبو آئے گی. کتنا بڑا فائدہ ہوا. لیکن 1 ماہ یہ پورا آپ کیا کریں، یہ ماہ ہی کیا ہے، بڑی قیمتی ہے. 1 ماہ آپ غیبت سے روکو، چالاکی سے روکو، آپ دیکھو بہت زبردست بن جاؤ گے. اللہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور رمضان المبارک کی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعا بھی کرے کہ اللہ یہاں مسجد بند ہو، اور ساتھ ہی اللہ پاک توسیع کی کوئی ترتیب بنائے کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے. تو انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ قبولیت کے وقت ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی دعا یہاں مانگی ہے، مجمع والوں نے جب اس کو کہا گیا ہے اور جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ تھا ہماری پانی نہیں تھا یہاں، یاد ہے، مشین بھی خراب ہو گیا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. ساتھی نے کہا کہ دعا کرتے ہیں، دعا کیا. اس وقت سے آج تک ہم نے پانی کی کمی نہیں دیکھی. یاد ہوگا دعا کی رات کو، اللہ پاک نے 3 ٹیوبویل 4 ٹیوبویل دے دیے. کبھی پانی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کم ہے. آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک توسیع بھی دے گا. لیکن تھوڑا تنگی تو ہوتی ہے. یہ مجمع یہ نہیں ہے، نیچے بھی اتنا مجمع بیٹھا ہے، وہ نہیں پشتوں والے، کیونکہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا پشتوں کا. یہ بہت دور تک ساتھی بیٹھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب سوتے ہیں تو اس کے لیے جگہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ 10-12 دن کے اندر یہ چھت آپ دیکھو گے کہ یہ چھپا ہوا ہوگا، اس کے اندر زبردست آپ انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، ہوا نہیں چلے گی انشاءاللہ. اور جو بعض خبر بھی ہوں گے کہ ہوا نہیں چل رہی. یہ بجوڑی صاحب روزانہ دعائیں کرتے کہ بارش ہو. میں نے کہا کہ یہ دعائیں نہ کریں.